بہت سارے لوگوں کو رمضان میں معدے کے اندر درد سٹارٹ ہو جاتی ہے، معدے میں جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے، ایسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے معدہ پھول گیا ہے یا معدے کے اوپر بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر سینے میں جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے، کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے معدے کے اندر السر بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ ان کو اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے اور ان کو اپنے باقی روزے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ہمیں ان تمام مسائل کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اور رمضان کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہماری جو معدے اور جگر کی اسپیشالٹی ہے، ہم بڑے مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ اب رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے اور یہ مریض ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سارے فیکٹرز اپنا رول پلے کرتے ہیں معدے کے ان مسائل میں، لیکن اگر آپ رمضان کے حوالے سے دیکھیں تو دو مین ایسے فیکٹرز ہیں جو معدے کے ان مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ ایک ہماری رمضان میں کھانے پینے اور سونے کی روٹین ہے، اور دوسری جو خوراک ہم رمضان میں کھاتے ہیں وہ بڑا اپنا رول پلے کرتی ہے معدے کے ان مسائل میں۔ دیکھیں، عام دنوں میں ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں، پھر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں اور پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بیچ میں ہم چائے پی لیتے ہیں، کوئی بسکٹ شسکٹ کھا لیتے ہیں، فروٹ کھا لیتے ہیں، کوئی پانی شانی پی لیتے ہیں، اور اس طرح ہم پورا دن کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اب اگر اس کے برعکس آپ رمضان کی بات کریں تو رمضان میں ہمارے لوگ سحری پر بہت سارا کھانا کھاتے ہیں، اور پھر ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کام پر جانے سے پہلے اپنی نیند پوری کر لوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک دم سے جا کر یہ لیٹتے ہیں کھانا کھانے کے فوراً بعد، جو بہت سارا جو ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے وہ ریفلکس کی شکل میں یہاں پر سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد یہ پورا دن کچھ نہیں کھاتے، اور شام کو جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو یہ افطاری کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، بہت سارا کھانا کنزیوم کر لیتے ہیں، پکوڑے کھا لیتے ہیں، سموسے، کچوریاں، اپنی جو فروٹ چاٹ ہے، بہت ساری تلی ہوئی چیزیں، بازار کی چیزیں، چٹنیاں، یہ ساری کی ساری افطار کے اوپر کنزیوم کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ افطار کے ساتھ ہی رات کا کھانا بھی کھا لیتے ہیں، اور اس طرح ایک وقت میں بہت سارا کھانا کھا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ تھوڑا سا گیپ دے کر پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں جو کہ الگ سے ایک پورا میل ہوتا ہے، اور اس پر بھی بہت سارا کھانا کنزیوم کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ معدے کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، ایسا بھرا بھرا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، درد سٹارٹ ہو جاتی ہے، ریفلکس سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ معدے کے اندر جلن کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بہت سارا کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اس طرح ساتھ میں یہ ایکسرسائز ان کی چھوٹ جاتی ہے، کوئی واک شاک نہیں کرتے، دن میں بڑے ڈھیلے رہتے ہیں، افطار کے بعد بڑے ڈھیلے رہتے ہیں، اور اس طرح جو ورزش کرنے کے جو معدے کے اوپر، آنتوں کے اوپر اور اس پوری جو جی آئی ٹریک کے اوپر اس کے بینیفیشل ایفیکٹس ہیں ان سے یہ محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ رمضان میں باقاعدگی کے ساتھ جو تلی ہوئی چیزیں ان کا استعمال کرتے ہیں، اس میں پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، کچوریاں ہیں، رولز ہیں، یہ تمام فوڈ جو ہے نا یہ پورے رمضان ہمارے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے اندر بہت سارا آئل ہوتا ہے، بہت سارا فیٹ ہوتا ہے، بہت سارے مسالے ہوتے ہیں، اور جب یہ اس کو کھاتے ہیں تو ان کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے یا پروسیس کرنے کے لیے معدے کو بہت سارا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، معدہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے، اور یہ اگر گھر میں بنائی جائیں تو بھی ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن اکثر لوگ یہ بازار سے لے کر آتے ہیں، اور اس طرح مزید یہ معدے کو افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان بازار سے لائی ہوئی تلی ہوئی چیزوں کے اندر بہت ہی لو کوالٹی کا مسالہ ہوتا ہے، لو کوالٹی کا آئل ہوتا ہے، اور اس طرح یہ مزید اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے جو لوگ چائے، سگریٹ یا نسوار کے عادی ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ان چیزوں کی ہمیں طلب نہ ہو، تو رمضان میں یہ افطاری سے لے کر سحری تک ان چیزوں کے استعمال کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ رمضان میں چائے بھی زیادہ پینا شروع ہو جاتے ہیں، سگریٹ بھی زیادہ پینا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بھائی صاحب نسوار استعمال کرتے ہیں وہ نسوار کے استعمال کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں بھی معدے کے ان مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ دیکھیں، رمضان میں معدے کے ان اکثر مسائل سے آپ سادگی اپنا کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ رمضان میں اپنی خوراک کو زیادہ تبدیل مت کریں، عام روٹین میں جو چیزیں آپ کھاتے پیتے ہیں وہی کھاتے پیتے رہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہم رمضان میں استعمال کرتے ہیں جن کو کھانے کا نہ ہمیں کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی ہمیں ان چیزوں کو کھانے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ رمضان میں تلی ہوئی چیزوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو دور رکھیں، خاص طور پر اگر یہ تلی ہوئی چیزیں بازار سے آتی ہیں تو آپ کو بالکل بھی ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ شربت اور کولڈ ڈرنک کا استعمال مت کریں۔ اگر آپ چائے کا استعمال کرتے ہیں تو رمضان میں چائے کو کم کر دیں۔ اگر آپ سگریٹ یا نسوار کا استعمال کرتے ہیں تو رمضان ایک زبردست اپرچونٹی ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نسوار یا سگریٹ کو رمضان میں نہیں چھوڑ سکتے تو آپ اس کو کم از کم ضرور کر دیں۔ رمضان میں کوشش کریں کہ افطاری پر یا سحری پر تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے سے کھائیں، ایک وقت میں بہت سارا کھانا مت کھائیں۔
اگر آپ کھانا کھاتے ہیں چاہے سحری ہو یا افطار ہو تو اس کے فوراً بعد مت لیٹیں. کوشش کریں کہ آپ 1 گھنٹے 2 تک آپ اٹھ کے بیٹھے رہیں یا جاگے رہیں, چہل قدمی کریں ہلکی پھلکی. اور اگر آپ کو پاسبل ہو تو افطار سے پہلے کوئی تھوڑی بہت واک کر لیں, اور پھر رات کے کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹہ 2 بعد آپ کو واک کر لینی چاہیے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو فروٹ اور سلاد کا استعمال ضرور کریں اور پانی کثرت کے ساتھ پئیں. اگر آپ کو کسی بھی سٹیج پر بہت شدید درد معدے میں سٹارٹ ہو جائے, یا آپ کو بہت ساری الٹیاں سٹارٹ ہو جائیں جو کہ کنٹرول میں نہ آ رہی ہوں, یا آپ کو خون کی الٹی ہو جائے یا کالے رنگ کے پخانے آنا شروع ہو جائیں, تو آپ کو فوراً سے پہلے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ کامنٹس میں یا مجھے میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بروقت جواب دے سکوں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.